بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ بھی عمل درآمد نہیں ہونا، اگر ہائی کورٹ کے فیصلوں پہ بھی عمل درآمد نہیں ہونا، کانسٹیٹیوشن پہ بھی عمل درآمد نہیں ہونا، تو پھر ہم پاکستان کو برما ریپبلک ڈکلیئر کر دیں یا نارتھ کوریا ریپبلک ڈکلیئر کر دیں، پھر ظاہر ہے آئین قانون تو نہیں ہوگا۔ اور حکومت اور فیڈریشن جو ہے، میں تو یہ کہتا ہوں اس وقت بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سیاسی جماعتیں بھی ایک دوسرے کو سپیس دیں، مل کے بیٹھیں اور ایک کوشش ہم کریں کہ کس طرف ہم جائیں کہ جہاں پہ ہم نیشنل الیکشن کروا سکیں۔ پاکستان کو ایک نیشنل الیکشن کی ضرورت ہے، جس طرح آج آئی ایم ایف کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف جو ہے اس پہ نہیں جا رہا۔ میں حکومت سے کہوں گا، شہباز شریف صاحب سے اور زرداری صاحب سے اور لوگوں سے کہوں گا، آپ نے جس طرح کی 10 مہینے حکومت کی ہے، لوگوں کا آپ نے جینا حرام کر دیا ہے۔ آپ خدا کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھیں اور نئے الیکشن فریم ورک کے اوپر بات چیت کریں۔ یہ جو کامیابی ہے آج کی اور جو آئین کو سپریم کورٹ نے بالا تر کیا ہے، اسی سے ہم کیوں لیں، آگے بڑھیں اور سیاسی جماعتیں اور ایون اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے اور ایک معاملے کا کوئی حل نکالیں۔ اس وقت میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہوں اور آپ عقب میں آپ میرے دیکھ سکتے ہیں پرائم منسٹر آفس ہے، اور سپریم کورٹ کی یہ پارکنگ میں کھڑے ہونے کا مقصد ہے۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ بڑی ہی اہم ہے، کیونکہ میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان، فیصلہ سن کے آئے ہیں، صدیق بھائی بھی۔ صدیق بھائی، یہ فیصلہ آپ سن کے آ گئے، سب سے پہلے تو مجھے انوائرمنٹ بتا دیجئے کہ اندر چل کیا رہا تھا، کون پریشان تھا، کون خوش تھا، کیا ہوا اندر؟ دیکھیں، ہم تھوڑا سا آگے بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ہم ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جو پارکنگ میں راستہ ہے۔ اچھا دیکھیں فیاض بھائی، ہوا یہ کہ جب فیصلہ آنا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج یہ کہا گیا تھا کہ 11 بجے تک فیصلہ آئے گا، اور صبح صبح ہی سب پہنچ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 9:30 بجے کوئی اناؤنسمنٹ ایسی آ جائے کہ جیسے کل ہم سارے سن کے آئے کہ فیصلہ رات کو سنایا جائے گا، تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ اندر کورٹ روم میں آ کے اور ایک کورٹ ایسوسیٹ نے اناؤنس کیا کہ جناب کل سنایا جائے گا۔ تو ہم نے کہا آج صبح صبح کو ایسی بات نہ آ جائے کہ فیصلہ 3 بجے سنائیں گے، 5 بجے سنائیں گے، تو وہ ذرا آپ کو پتہ ہے خبر رکھنی پڑتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ جیسے ہی ہم صبح صبح گئے تو پتہ چلا کہ کورٹ روم نمبر 1 کا تو راستہ ہی بند ہے اور ادھر جانا الاؤ نہیں ہے۔ 10:30 بجے کورٹ روم کھلے گا، 10:30 کھلا، سارے پہنچ گئے۔ ظاہر پولیٹیکل جو آپ کو پتہ ہے فواد چودھری صاحب، شیریں مزاری صاحبہ، حسان خابر، عامر ڈوگر، شبلی فراز صاحب، یہ سارے تھے۔ نون لیگ کا کوئی رہنما نہیں تھا اور وکلا کی بڑی تعداد تھی، میڈیا کی بڑی تعداد تھی۔ اچھا ہوا یہ کہ اب نا سب کی نظریں جو ہے نا وہ کورٹ روم نمبر 1 کے اس کے اوپر تھیں، دروازے کے اوپر تھیں کہ دروازہ جناب کب کھلتا ہے اور کب ججز آتے ہیں۔ جیسے ہی دروازہ تھوڑا سا کھلتا تھا، ساروں کی سانسیں رک جاتی تھی، آ رہے ہیں، ٹھیک ہے سب۔ اور جیسے ہی دروازہ کھلا، کورٹ آ گئی ہے، وہ جو اناؤنس ہوتا ہے، تو سب نے سانس روک لیے اور کہ کیا ہوتا ہے۔ تو چیف جسٹس نے شروع میں ہی یہ کہا کہ جو ہے وہ یہ ہم 3 دوست سے سنا رہے ہیں، اور ساتھ ہی پھر چیف جسٹس نے کہا کہ بھئی سارے بیٹھ جائیں، 10 منٹ لگیں گے فیصلہ سنانے میں، کیونکہ وہ ڈیٹیل ساری تھی نا، تو ایزی ہو جائیں۔ ساروں کو بٹھا دیا، کیونکہ فواد چودھری صاحب، سارے وکیل شکیل سارے آگے آ گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی 3 2 سے آیا ہے، 2 جج نے اختلاف کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے سنانا شروع کیا۔ ایک انہوں نے آیت سے شروع کیا اور پھر انہوں نے وہ فیصلہ سارا بیک گراؤنڈ یہ ساری چیزیں، اور پھر انہوں نے اینڈ پہ آ کے جب فیصلہ سنایا تو ظاہر ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے تو بہت بڑی فتح تھی، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہو، اس وقت ان کی جو پاپولیرٹی ہے، تو ظاہر ہے بہت زیادہ خوش نظر آئے ہمیں فواد چودھری صاحب اور جو پی ٹی آئی کے دیگر رہنما تھے وہ۔ اور چیف جسٹس نے جب یہ فیصلہ سنایا سارا کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا اور گورنر جو ہے وہ کے پی کے تاریخ دے، تو بہرحال کمرہ عدالت میں بڑا آپ کو پتہ ہے ایک تاریخی موقع تھا۔ یہ بڑے بڑے پاکستان کی عدالتی تاریخ کے بڑے کیسز میں سے ایک کیس تھا، تو بڑا اچھا جو ہے نا وہ سال، اور جو ہے نا وہ اتنی خاموشی کہ ایسے بھی سانس لینے کی بھی آواز نہیں آتا تھا جس پہ کہتے ہیں اس سے سستی خاموشی۔ ہاں ٹھیک ہے، اتنی خاموشی، کیونکہ سارے کے پتہ نہیں۔ اچھا پھر نا تھوڑا سا وہ بھی آیا، جیسے درمیان میں کچھ چیزیں آئیں تو ایسا لگا کہ یہ فیصلہ ہے، پھر نہیں یہ نہیں بھائی آگے چل کے پھر آگے انہوں نے جا کے آگے آرڈر اب ہمارا یہ ہے کہ یہ چیزیں۔ حکومت کے لیے کتنا بڑا سرپرائز ہے؟ دیکھیں حکومت کے لیے آپ کی اور میری نظر میں سرپرائز ہے۔ یہ آپ نے بتایا کہ یہ ہم پرائم منسٹر آفس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ پارکنگ کے سپریم کورٹ، یہ پیچھے ہمارے سپریم کورٹ ہے۔ دیکھیں حکومت جو ہے نا وہ ابھی بھی کانفیڈنٹ ہے، اور مجھے ان کے کانفیڈنس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوگا، کروا لیں آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے فیصلہ وہ کہہ رہے ہیں جو مرضی آپ کروا لیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کہیں سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ الیکشن نہیں ہوگا، جو مرضی ہو جائے، تو اس یقین دہانی کی بنیاد پر وہ کانفیڈنٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کر دے آرڈر، الیکشن کمیشن کر دے اعلان، پولیس کس نے دینی ہے، فوج کس نے دینی ہے، پیسے کس نے دینے ہیں؟ وہ آرڈر تو کر دیا کہ وفاقی صوبائی حکومتیں دیکھیں وہ تو آئین میں بھی لکھا ہوا ہے نا، آرڈر یہ نام بھی کرتے تو آئین میں لکھا ہوا ہے نا کہ اوبے کرنا ہے،
اور دو لفظ ہیں اس میں، ایک ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے اور ایک ہے کہ اوبے کرنا ہے، لیکن دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. چلیں صدیق بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں، اور امید ہے کہ جو انتخابات ہیں وہ اپنے وقت پہ ہوں گے، کیونکہ یہ آئینی ذمہ داری ہے اور آئین کے اوپر عمل درآمد ہی ضروری ہے. اس کے علاوہ جی صدر مملکت کے وکیل سلمان اکرم راجہ جب باہر آئے تو انہوں نے اس فیصلے پہ جو رد عمل دیا وہ کیا تھا وہ آپ سن لیجئے، پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یہی موقف تھا کہ 90 دن کا جو عرصہ آئین نے دیا ہے وہ ایک طرح سے ایک مقدس عرصہ ہے. دیکھیں پارلیمان جو ہے اس کا وجود نہ ہونا اس ریاست کے لیے ایک انتہائی بدقسمتی کی بات ہے، اور جو 90 دن کا عرصہ دیا ہے آئین نے وہ ایک بڑی محدود ایک گنجائش پیدا کی ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف الیکشن کرانا ہے. اس کے بعد ایک منتخب پارلیمان جو ہے اس کے ذریعے ہی ریاست کا جو نظام ہے وہ چلایا جانا ہے. جی یہ جو ایک یہاں بحث چھیڑی گئی کہ صدر صاحب نے کوئی غیر آئینی کام کیا ہے، ان پہ آرٹیکل 6 لگے گا، ہمارا موقف تھا کہ انہوں نے بالکل الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57 کے تحت عمل کیا ہے، یہ ان کی ذمہ داری تھی. یہ بات سپریم کورٹ نے آج افرم کی ہے، تسلیم کی ہے. جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے، ابہام تھا. کورٹ کو میں نے یہی کہا کہ اس حوالے سے دو آراء تھیں. ایک رائے یہ تھی کہ چونکہ وہاں گورنر صاحب کچھ نہیں کر رہے اس لیے وہاں بھی صدر کا اختیار بنتا ہے، لیکن میری اپنی رائے یہ تھی جو میں نے صدر صاحب تک پہنچائی اور انہوں نے اس پہ عمل کیا اور مجھ سے اتفاق کیا کہ کے پی کی حد تک صدر کا اختیار نہیں ہے، پنجاب کی حد تک ہے، کیونکہ پنجاب میں گورنر نے کوئی ڈیسولوشن آرڈر سائن نہیں کیا تھا. حکومت کے پاس انتخابات کے علاوہ کوئی آپشن باقی رہ گیا؟ بالکل نہیں. دیکھیں آج جو حکم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو تاریخ پنجاب کے لیے صدر مملکت نے دی ہے اس کو افرم کیا گیا ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کنسلٹیشن کریں، ساتھ بیٹھیں، اور اگر اس تاریخ کو آگے لے جانا ہے تو بیرسٹ منیمم یعنی کہ کم سے کم دن جو آگے اگر لے جانے کی ضرورت ہے تو اتنا آگے لے جایا جائے. 9 اپریل کی ڈیٹ دے چکے ہیں، کیا وہی برقرار رہے گی؟ نہیں، وہ ڈیٹ بدلی جا سکتی ہے. جو آج حکم ہوا ہے اس کے بعد مشاورت ہوگی الیکشن کمیشن اور صدر صاحب کے درمیان، اور اس کے بعد کوئی تاریخ جو ہے سامنے آئے گی. اچھا جی، آپ نے ان کو سن لیا. اب سوال یہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا یا نہیں؟ کیا حکومت کے پاس کوئی اور آپشن ہے؟ تو ابھی تک حکومت کا اس پہ رد عمل نہیں آیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت شاید اس پہ انٹرا کورٹ اپیل میں ضرور جائے، لیکن وہاں پر ریلیف ملنے کا بہت کم امکان ہے. تو بظاہر اب یہی لگتا ہے کہ انتخابات کی طرف معاملہ جائے گا اور 90 دن کے اندر اندر جو آئینی ضرورت تھی وہ انتخابات بھی ہو جائیں گے. یہ تھا جی آج کا ہمارا ویلاگ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان. آپ ہائی کورٹ کے حکم پہ عمل تو ہائی کورٹ کا حکم وہ بھی یہی ہے. اچھا فیصلہ بتائیے گا کہ بلدیات الیکشن جو اسلام آباد کے واضح احکامات کے باوجود ابھی تک نہیں کروائے گئے، آپ کو لگتا ہے کہ آج کا جو فیصلہ ہے یہ بلدیاتی الیکشن کے جو پہلے نہیں ہو چکے، آج 2 صوبوں میں اس فیصلے کے بعد الیکشن ہو پائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ بھی عمل درآمد نہیں ہونا، اگر ہائی کورٹ کے فیصلوں پہ بھی عمل درآمد نہیں ہونا، کانسٹیٹیوشن پہ بھی عمل درآمد نہیں ہونا، تو پھر ہم پاکستان کو برما ریپبلک ڈکلیئر کر دیں یا نارتھ کوریا ریپبلک ڈکلیئر کر دیں، پھر ظاہر آئین قانون تو نہیں ہوگا. اور حکومت اور فیڈریشن جو ہے، میں تو یہ کہتا ہوں اس وقت بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سیاسی جماعتیں بھی ایک دوسرے کو سپیس دیں، مل کے بیٹھیں اور ایک کوشش ہم کریں کہ کس طرف ہم جائیں کہ جہاں پہ ہم نیشنل الیکشن کروا سکیں. پاکستان کو ایک نیشنل الیکشن کی ضرورت ہے. جس طرح آج آئی ایم ایف کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف جو ہے اس پہ نہیں جا رہا. میں حکومت سے کہوں گا، شہباز شریف صاحب سے اور زرداری صاحب سے اور لوگوں سے کہوں گا، آپ نے جس طرح کی 10 مہینے حکومت کی ہے، لوگوں کا آپ نے جینا حرام کر دیا ہے. آپ خدا کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھیں اور نئے الیکشن فریم ورک کے اوپر بات چیت کریں. یہ جو کامیابی ہے آج کی اور جو آئین کو سپریم کورٹ نے بالاتر کیا ہے، اسی سے ہم کیوں لیں، آگے بڑھیں اور سیاسی جماعتیں اور ایون اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے اور ایک معاملے کا کوئی حل نکالیں.